تفصیلی بات نہیں کی جا سکتی. میں اس اہم موضوع کی طرف آتا ہوں جہاں سے میں نے بات شروع کی ہے اور جس اہم بات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. جنگ کا وقت ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سبھی کو تقریباً معلوم ہوگا کہ 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. تقریباً 8 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گھر والے وہاں تشریف لائے تھے اور گھیر گھار کر آپ کو وہاں جو ہے روک دیا گیا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام کو جنگ کی شروعات ہوئی. صبح فجر کی نماز کے بعد سے جنگ شروع ہوئی. ظہر کی نماز کا وقت آ گیا. جب ظہر کی نماز کا وقت آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھجوایا کہ شمر سے کہو ہمیں ظہر کی نماز ادا کرنے دیں. شمر سے کہو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, ہم نماز ادا کر لیں. نماز ادا کرنے کے وقت جنگ کو روک لیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پیغام بھجوایا تو شمر کہنے لگا کہ تمہاری نماز کے لیے ہم جنگ کو نہیں روک سکتے, تمہاری نماز کے لیے ہم جنگ سے باز نہیں آ سکتے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پیغام ملا کہ شمر نے نماز سے انکار کر دیا ہے, نماز پڑھنے کو منع کر دیا ہے, نماز پڑھنے سے روک دیا ہے, تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو جنگ اپنی جگہ ہے, جنگ جاری رہے گی لیکن حسین نماز ادا کرے گا. جنگ جاری رہے گی, جان جائے, آن جائے, شان جائے, لیکن نماز نہ جائے. جنگ کا موقع ہے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا کرو, آدھے لوگ جنگ کرو, آدھے لوگ نماز ادا کرو. آدھے لوگ جب نماز ادا کر چکے تو وہ جنگ کے لیے چلے جائیں, جو جنگ کر رہے ہیں وہ واپس آئیں اور نماز ادا کریں. نماز نہ چھوڑے, جان جائے گی, نماز نہیں چھوٹے گی. کچھ بھی حالات ہوں گے نماز پڑھی جائے گی. آپ اور ہم ذرا غور کریں اپنی زندگی کے اوپر, اپنے حالات کے اوپر. کیسا جنگ کا موقع ہے, کیسے حالات ہیں, سامنے دشمن ہے, شمر ہے, فوج ہے, پورا کا پورا لشکر ہے اور ادھر چند افراد ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی اجازت چاہتے ہیں, نماز کی اجازت نہیں ملتی. آج ہمارے پاس عذر ہوتا ہے کہ حضرت سفر میں تھا اس لیے نماز نہیں پڑھی, حضرت بچوں میں مشغول تھا اس لیے نماز نہیں پڑھی, حضرت ذرا سا بازار گیا تھا اس لیے نماز نہیں پڑھی, دکان پر بیٹھا ہوا تھا گراہک آ گیا اس لیے نماز نہیں پڑھی. اور طرح طرح کے عذر ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. لیکن نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کا میدان ہے, سر پر تلوار لٹکی ہوئی ہے, کس وقت گردن کٹ جائے خبر نہیں, لیکن سجدہ نہیں چھوٹے گا, نماز نہیں چھوٹے گی. آج ہم محبت حسین کے دعوے کرتے ہیں, آج ہم محبت حسین کی لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں, مجالس قائم کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ہماری نمازیں, ہمارے اعمال, ہمارے دینداری, ہمارا سب کا سب معاملہ کیا ہے آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں. عزیزان گرامی, آج ہمارے اوپر ہمارے لیے نماز چھوڑنے کے کتنے عذر موجود ہوتے ہیں. کیسے کیسے حالات میں تندرستی ہمارے پاس اللہ نے دے رکھی ہے, صحت ہمیں اللہ نے دے رکھی ہے, آسانیاں دے رکھی ہیں, گھر کے اندر ایئر کنڈیشن کے اندر ہم موجود ہیں, لیکن نماز نہیں. لیکن اللہ سے دوری ہم نے بنا رکھی ہے. ایک حسین ہے جن کے ہم نام لیوا ہیں, جن کی محبت کے ہم دعوے دار ہیں, جن کی محبت کے لیے ہم اس ماہ محرم کے اندر طرح طرح کی مجلسیں کرتے ہیں. لیکن جب نماز کا نمبر آتا ہے, جب صلات کا نمبر آتا ہے, ہمارے کانوں پر جوں نہیں رینگتی, ہمیں احساس نہیں ہوتا ہم کتنا بڑا فرض چھوڑ رہے ہیں. ہمارے دل کے اندر یہ احساس نہیں ہوتا کہ حسین نے گردن کٹا دی, حسین نے آل کو قربان کر دیا, حسین نے گھرانے کو قربان کر دیا, حسین نے سب کچھ برداشت کر لیا, لیکن نماز نہیں چھوڑی. عزیزان گرامی, ایک بات ذرا غور کریں, کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایسے حالات میں نماز نہ پڑھتے اور سوچ لیتے تھوڑا تاخیر سے پڑھ لیں گے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی فرق آنے والا تھا؟
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے آخرت کی زندگی میں کوئی فرق آنے والا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو وہ تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص ہے، آپ سب کو معلوم ہے، جن کے ہاتھ میں علم تھا، جنہوں نے اس جنگ میں اہم کردار ادا کیا ہے اور جن کے ہاتھ میں اس جنگ کا جھنڈا رہا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھنڈا رہا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کتنے گراں قدر اور قیمتی آدمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں آپ کا کیا مقام ہے؟ یہی جنگ کا موقع 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح میں ذرا سے لیٹے، جنگ کے پہلے کا واقعہ ہے، اور لیٹنے کے بعد آپ کی آنکھ لگ گئی۔ جب آپ کی آنکھ لگی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھنے کے بعد کیا دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن لیا ہوا ہے، ایک شیشی لی ہوئی ہے، اور آپ زمین پر بیٹھے ہیں اور زمین پر سے خون کے قطرے اٹھا رہے ہیں اور اس شیشی کے اندر جمع کر رہے ہیں، اس برتن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آقا نامدار آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں حسین کا خون اکٹھا کر رہا ہوں، میں کل قیامت کے دن اس خون کو لے کر آؤں گا اور میں حسین کے قاتل سے کل جھگڑا کروں گا، میں حسین کے قاتل سے وہاں مطالبہ کروں گا کہ کس جرم میں تو نے میرے نواسے کو شہید کیا ہے، میں یہ خون لے کر کل قیامت کے دن حاضر ہوں گا۔ جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود جھگڑا کرے، جن کے بارے میں جن کے حق کا مطالبہ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرے، جن کی گواہی خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے، جن کی سرداری بلکہ جنت کی سرداری کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، وہ جنت کے نوجوانوں کا سردار جس کی جنت کی خوشخبری پہلے ہی مل گئی، جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دشمنوں سے جھگڑا کریں گے کل قیامت کے دن، وہ نوازا ہے۔ نماز کا وقت آتا ہے، اتنا بڑا عذر ہے، گردن جانے کا خطرہ ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، لیکن نماز سے غفلت نہیں ہے، نماز چھوڑنے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ان حالات میں بھی تمام امت کو یہ پیغام دیا، مجھے یہ سنا دیا، آپ کو یہ پیغام سنا دیا، آپ کو اور مجھے یہ بات بتلا دی، اور اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے گھر والوں نے نماز پڑھ کر یہ بتا دیا کہ اگر تم نماز چھوڑو گے تو میں کل قیامت کے دن تمہارا گریبان کر کے پکڑ کے پوچھوں گا، یہ بتا دیا کہ کل قیامت کے دن مطالبہ کروں گا کہ تم نے نماز چھوڑی کیوں تھی، کیا عذر تھا تمہارے پاس؟ کیا ہم نواسے رسول سے زیادہ بڑھ گئے؟ کیا ان سے بھی بڑا کوئی پیر آج دنیا کے اندر موجود ہے؟ کیا ان سے بھی کوئی بڑا مظلوم آج دنیا کے اندر کوئی موجود ہے؟ کیا ان سے بھی بڑا عذر کسی کے پاس موجود ہے؟ کیا ان سے بھی زیادہ سختی کسی کے پاس موجود ہے؟ ان حالات سے زیادہ مجھے بتائیں کون ہم میں سے ایسا بندہ ہے جس کے اوپر یہ حالات ہوں؟ ہم عیش و آرام میں ہیں، ہم نیند میں ہیں، ہم سکون میں ہیں، ہم بستروں پر موجود ہیں، بازاروں میں موجود ہیں، ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، ہمارے لیے کوئی دقت نہیں، ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں، لیکن نماز ہماری پھر بھی ادا نہیں ہوتی۔ کیسے ہم حسینی ہیں، کیسے محبت کرنے والے ہیں، ہم کیسے اللہ کو منہ دکھائیں گے، کیسے کل قیامت کے دن حسین کو منہ دکھائیں گے، کیسے حسن کو منہ دکھائیں گے، کیسے ہم اللہ کے دربار میں ان لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے؟ اگر کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں ہم حاضر ہوں گے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اپنے آپ کو شمار کرائیں گے، اس وقت حسین نے مطالبہ کر لیا، حسن نے مطالبہ کر لیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل نے مطالبہ کر لیا کہ تمہارے پاس کیا عذر تھا نماز چھوڑنے کا؟ تم نے نماز چھوڑی کیوں؟ تمہیں کیا پریشانی تھی جس کی وجہ سے تم نے نماز چھوڑی؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ دوستو بتاؤ کیا جواب دو گے؟ کیا جواب ہوگا تمہارے پاس کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں نواز رسول کے سامنے، جس نے تلوار کے سائے میں نماز نہیں چھوڑی، جس نے دشمن کے سامنے نماز نہیں چھوڑی، جس نے ان حالات میں نماز نہیں چھوڑی؟ آپ کہیں گے یہ پریشانی تھی، آپ کہیں گے یہ عذر تھا۔ ارے ذرا غور تو کیجیے نواز رسول کی طرف، جن کو 3 دن سے پانی نہیں ملا، جن کو پانی کا ایک قطرہ نصیب نہیں ہوا، انہوں نے کس حال میں وضو کیا ہوگا؟ کیا خون سے وضو کیا ہوگا؟
وہ وقت کیسا تھا؟ لامحالہ مٹی سے تیمم ہی کیا ہوگا، اس کے سوا تو کوئی چارہ نہیں تھا۔ ان کے پاس تو پینے کا ایک قطرہ نہیں تھا، تو وضو کہاں سے کرتے؟ تیمم کیا ہوگا، لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ تیمم کیا، جنگ لڑی، سب کچھ کیا، لیکن نماز اس حال میں بھی نہیں چھوڑی۔ یہ خاص پیغام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں دے دیا، اور یہ بتا دیا قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہ دوستو، میرے ماننے والوں، میرے آقا کے ماننے والوں، لیکن نماز اس حال میں بھی نہیں چھوڑی۔ یہ خاص پیغام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں دے دیا، اور یہ بتا دیا قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہ دوستو، میرے ماننے والوں، میرے آقا کے ماننے والوں، میرے نانا کو نبی ماننے والوں، کیسے بھی حالات ہو، ہمت و استقامت سے کام لینا، کیسے بھی عذر ہو، نماز کسی حال میں نہ چھوڑنا، نماز سے غافل نہ ہونا۔ نماز کے بغیر ایمان نہیں ہے، نماز کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ یہ پیغام دے دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے۔ ہم اب اپنی زندگی پر غور کریں، اپنے حالات پر غور کریں، اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم نے کیسی زندگی گزاری ہے، ہمارے اوپر حالات کیا تھے جن کی وجہ سے ہم نے نماز کو چھوڑا۔ کوئی حالات نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دقت نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نماز ادا نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہیتے لاڈلے ہیں، جنت کی شان والے ہیں، شہزادے ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز ہے، نماز سے غفلت نہیں ہے۔ موت سر پر مسلط ہے، لیکن نماز سے غفلت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ذرا غور کریں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا عذر ہے کہ ہمارے اوپر موت مسلط ہے، کہ ہمارے سروں پر تلواریں لٹکی ہوئی ہیں، کہ ہمارے سروں پر یہ حالات مسلط ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، کوئی حالات نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، اس کے باوجود بھی ہم سے سجدہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کے آگے نہیں جھکتے، اس کے باوجود بھی ہم عیش و آرام کے، راحت و آرام کے باوجود ہم اللہ سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کیا حال ہوگا ہمارا کل قیامت کے دن، جس نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے وہ کافر ہو جائے۔ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا، اگرچہ علماء نے تعبیل کی ہو، اگرچہ یہ کہا ہو کہ اس نے کافروں والا عمل کیا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں یاد نہیں، لیکن میرے حسین کو یاد تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بین الاسلام و بین الکفر الصلاۃ، کہ اسلام اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے۔ یہ پیغام آج ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھا، میرے نواسۂ رسول کو یاد تھا، میرے آقا و مولا کے صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ کو یاد تھا کہ ان حالات میں بھی نماز نہیں چھوڑی، ان حالات میں بھی اپنے آپ کو سجدے سے باز نہیں رکھا، ان حالات میں بھی کوئی عذر پیدا نہیں کیا۔ ارے میرا حسین تو وہ تھا کہ اگر آج سجدہ نہ کرتا تب بھی جنت میں آن بان کے ساتھ جاتا، اگر آج سجدہ نہ کرتا پھر بھی قیامت کے دن ان کا مقام وہی تھا جو موجود تھا، لیکن اپنی آن بان اور شان نہیں بلکہ سجدہ ہر حال میں ادا ہونا ہے، تلواروں کے سائے میں ہو، بندوق کی گولیوں کی بوچھاڑ میں ہو یا کسی حال میں ہو۔ امت کو پیغام دے دیا کہ کسی حال میں بھی نماز نہ چھوڑنا، کسی حال میں بھی سجدہ نہ چھوڑنا، کسی حال میں بھی اللہ کے آگے جھکنا نہ چھوڑنا۔ لوگوں، اے امت والو، اے اللہ کے نبی کے ماننے والو، یاد رکھو نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ حضرت حسین نے تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے بتا دیا کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر نماز تم چھوڑو گے کل قیامت میں رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ نماز چھوڑو گے آقا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ نماز چھوڑو گے حسین کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ نماز چھوڑو گے آل رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا ہم یہی عذر پیش کریں گے؟ کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھیں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ میرے نواسے سے بڑا عذر بھی تمہارے پاس کوئی موجود تھا؟
تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ یا دوستو کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا، کوئی ہماری زبان سے اس وقت عذر نہیں سنا جائے گا، بلکہ ہمیں پکڑ کر منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی